مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں آج آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ٹیمپو چلانے والا انسان ہو، اگر کوئی گاڑی چلانے والا انسان ہو، تو اس کو دیکھیں آپ، جیسے گاڑی شروع ہوئی ہے اور گاڑی کے اندر فل ساؤنڈ میں جو گانے بجنے شروع ہوئے ہیں، اور پورے دن جب تک جہاں جہاں وہ گھوما بس گانے ہی بجتے رہے اس کی گاڑی میں، اور شام کے وقت جب گھر پہنچا ہے تو میں آپ کے سامنے بس ایک پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے طریقے کو بدلے، ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو پھر کون بدلے گا؟ اگر آپ دن بھر گانا بجائیں گے اور گانا بجانے کے بعد شام کے وقت آپ اپنے گھر آئیں گے، آپ 500 روپے مثال کے طور پر آپ نے دن بھر میں کمائی کی، تو 500 روپے آپ صرف لے کر کے نہ آئے بلکہ 500 لعنتیں آپ 500 کے ساتھ لے کر کے آئے، اور لعنتیں جب گھر کے اندر آئیں گی تو گھر تباہ و برباد ہونا شروع ہوگا۔ اگر گانا کے بجائے آپ نبی کے نعت کے ترانے بجائیں گے اور دن میں آپ 500 کما کر کے لائیں گے تو صرف 500 نہیں بلکہ 500 رحمتیں آپ کے ساتھ آئیں گی، اور گھر میں جب رحمتیں آئیں گی تو وہ گھر تباہ و برباد نہیں ہوگا بلکہ گھر آباد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو آباد کرنا ہے یا آپ کو اپنے گھر کو برباد کرنا ہے۔ کل کو اگر گھر برباد ہو جائے تو یہ نہ جا کر کے کہنا کہ میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، تعویذ بنا دو۔ کسی کے پاس جانے سے پہلے اپنے طریقے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اپنا طریقہ بدلیں گے تو قسم خدا کی جب تک دنیا میں رہیں گے تو دنیا والے بھی آپ کی عزت کریں گے، اور جب مر کے قبر میں پہنچیں گے اور قبر میں جب آپ کو لوگ لٹا کر کے اپنے اپنے گھر چلے آئیں گے تو فرشتے بھی آپ کی تعظیم کریں گے اور ادب و احترام کے ساتھ کفن کو ہٹائیں گے، اور کفن ہٹانے کے بعد کہیں گے کہ اسے نہ چھیڑو، اسے آرام کے ساتھ سونے دو، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کا وفادار سو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج تو بات سمجھ میں آنی نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے گی بھی تو اس وقت مرنے کے وقت لوگ بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے توبہ کروائیے۔ مرنے کے بعد توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ اس وقت کا توبہ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے وقت اکثر انسان کو آخرت کے انجام دکھائی دینے لگتے ہیں۔ موت کے وقت عذاب کے فرشتے جب سامنے آتے ہیں تو اسے سب کچھ یقین ہونے لگتا ہے کہ جو کہا گیا وہ سب ساری باتیں سچی ہے، تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ اب میں جو ہے کہ کسی طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا دریا میں تو ڈوبتے وقت اس نے بھی کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اعلان کر دیا گیا تمہیں اس وقت کا ایمان لانا فرعون تمہارا کوئی فائدہ نہ دے گا، ایمان کا جو وقت تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو مرنے سے پہلے تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ عشاء کے بعد پھر تقریر ہونی ہے، عشاء کے بعد ایک اور میلاد شریف کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ بس آخری بات بتا کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ شاید میں نے یہ بات کہیں اور بیان کی ہے، لیکن پھر سے اس بات کو اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے، اور بات جب دل میں اترے تو آپ کوشش کریں کہ ایسے سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑانا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں مصطفیٰ جان رحمت تھے، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد بھی تھی، اچانک سے پانی ختم ہو گیا۔ ابھی بھی جو ہے کہ سعودیہ میں پانی کی کمی پائی جاتی ہے، سعودیہ کے اندر پانی بہت کم اس دور میں بھی پایا جاتا ہے، اور وہ دور تو وہ الگ ہی دور تھا۔ جب پانی ختم ہوا صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ اب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پانی کا انتظام فرما دے۔ جب اتنا میرے مصطفیٰ نے سنا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت علی کو بلا کے لایا، حضرت علی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی جاؤ، یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام اونٹ پہ سوار ہو کر کے پانی لے کر کے جا رہا ہے، جاؤ اسے لے کر کے میرے پاس آؤ۔ حضرت علی نے جب اتنا سنا ہے، حضرت علی کو یقین ہو گیا چونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے اگر آج آپ یہ کہہ دیں کہ دیوار کے پیچھے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھا نہیں ہے تو آپ کے کہنے پر نہیں جائے گا، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن وہ صحابی رسول تھے، انہیں یقین تھا کہ اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی دوڑ کر پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یقیناً ایک حبشی غلام ہے جو اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر کے ایک مشکیزے میں پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ غلام نہایت ہی کالا ہے، اس کا چہرہ بہت کالا تھا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ حضرت علی نے جا کر کے کہا کہ چل نبی نے بلایا ہے،
وہ کہنے لگا کہ کون نبی, کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں, چلو نبی کی بارگاہ میں تمہیں چلنا پڑے گا. اس نے کہا کہ اگر میں وقت پر اپنے آقا کے پاس پانی لے کر کے نہ گیا تو میرا آقا مجھے بہت ڈانٹے گا. حضرت علی نے کہا تھا اب آقا کے پاس بعد میں جانا, سب سے پہلے میرے آقا کے پاس جانا پڑے گا. جب اتنا حضرت علی نے کہا کہ اگر ایسے نہ جاؤ گے تو زبردستی لے کر کے جاؤں گا. ایک بات یہاں پر رک کر کے آپ سمجھ لیں, حضرت علی کی بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی نے ظلم و ستم کیا, حضرت علی نے زبردستی نہ کیا. اگر آپ کے گھر کا بچہ ہو اور مدرسہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ زبردستی کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے, اس کو پتا نہیں ہے. اگر یہ جاہل رہ گیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی, اور اگر پڑھ لے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی. اس لیے آپ زبردستی مدرسہ میں بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو ستا رہے ہیں, آپ بچے پر ظلم و ستم کر رہے ہیں, بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے. حضرت علی نے یہی کہا تھا کہ میرے نبی کے پاس چلو. اب وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب وہ کالا غلام آیا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں, اور اگر کوئی پیدائشی کالا ہو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے گورا نہیں بنا سکتا. اب پلاسٹک سرجری کی بات آ گئی, خیر وہ الگ بات ہے, لیکن ایسے رنگ و روپ میں کوئی گورا نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی ناٹا پیدا ہوا ہے اسے کوئی لمبا نہیں کر سکتا ہے, اور اگر کوئی لمبا ہے تو اسے ناٹا پیدا نہیں کر سکتا. جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کی آنکھ نہیں بنائی جا سکتی ہے, یہ پیدائشی قانون ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب, اگر میں نے کسی کو کالا بنا دیا ہے تو آپ کو اختیار دے رہا ہوں, آپ چاہے تو اسے گورا کر سکتے ہیں. اگر میں نے کسی کو ناٹا بنا دیا ہے تو آپ کو اختیار دے رہا ہوں, اگر آپ چاہے تو اسے لمبا کر سکتے ہیں. اگر کوئی لمبا ہو تو آپ جس طرح چاہے, آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ پاور میں آپ کو عطا کر رہا ہوں. میرے مصطفیٰ کے پاس جب وہ حبشی غلام آیا ہے تو چہرہ نہایت ہی کالا ہے, ہونٹ موٹے موٹے ہیں. میرے مصطفیٰ نے دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ تھوڑا سا پیالے میں پانی دے دو, تمہارا پانی کم نہیں ہوگا. اس نے جب اتنا سنا تو یار چہرہ دیکھ کر کے ہی وہ فدا ہو گیا تھا کہ اتنا حسین و جمیل آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میرے مصطفیٰ کو جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. جب اس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے, جب نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے, وہ اپنا دل دے بیٹھا. اس نے پانی ڈالا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی انگلیوں کو اس پیالے میں ڈالا ہے, اور ڈالنے کے بعد کہا تھا اے میرے صحابی پینے کے لیے پانی لیتے جاؤ, جانوروں کو بھی پلاتے جاؤ, اور تم میں سے جسے وضو کرنا ہے وہ وضو بھی کرتے جاؤ. یہ سارا معاملہ یہ دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے سے پانی میں جانور بھی پی رہے ہیں, پانی کم نہیں ہو رہا ہے. یہ وضو بھی کر رہے ہیں, پانی کم نہیں ہو رہا ہے. غسل بھی کر رہے ہیں, پانی کم نہیں ہو رہا ہے. مشکیزیں بھی بھرے جا رہے ہیں, پھر بھی پانی کم نہیں ہو رہا ہے. جب یہ ساری چیزیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا انا محمد الرسول اللہ, مجھے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے, میں اللہ کا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. جب اس نے اتنا سنا تو اس نے کہا تھا کلمہ پڑھائیے, اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن کرم میں رہنے کی جگہ دیجیے. میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا ہے. اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے, اگر تمہارے دل کی کوئی خواہش ہو تو آج پوری کر دی جائے گی. اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کیا مانگوں, مجھے دولت نہیں چاہیے, مجھے دنیا کا تخت و تاج نہیں چاہیے, اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو میں کالا ہوں, مجھے گورا بنا دیجیے. میرا چہرہ کالا ہے, میرے چہرے کو گورا بنا دیجیے. میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا ہے اپنے نبوت والے ہاتھ کو اس کے چہرے پر پھیرا ہے. خدا کی قسم جب میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیرا تھا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکنے لگا. اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اب اپنے آقا کے پاس چلے جا. وہ کہنے لگا جانے کا تو دل نہیں کر رہا ہے لیکن جانا ہی پڑے گا. جب یہ پانی لے کر کے پہنچایا اپنے آقا کے پاس اور جا کر کے کہا تھا یہ لیجیے آپ کا غلام حاضر ہے, تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا. آقا نے کہا کہ تم میرا غلام نہیں ہو سکتا. میرا غلام جو گیا تھا وہ تو گورا نہیں تھا بلکہ وہ تو کالا تھا, اور تم جو آئے ہو تو تمہارا چہرہ تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمکدار ہے. تو میرا غلام نہیں ہو سکتا, میرے کالے والے غلام کو بلاؤ. اس نے کہا تھا آقا میں ہی آپ کا غلام ہوں. تو اس نے کہا تھا تو پھر یہ انقلاب کیسے ہو گیا, تمہارا چہرہ گورا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا تھا کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو آپ کا غلام بن کر کے گیا تھا, لیکن جب واپس لوٹ کے آیا ہوں تو آپ کا غلام نہیں بلکہ محمد عربی کا غلام بن کر کے آیا ہوں. جب اتنا اس نے سنا ہے تو آقا نے کہا تھا کہنا کیا چاہتا ہے. اس نے پورا
غلام پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تب آقا نے روک کر کے کہا تھا غلام کو اب تو پیچھے نہیں چلے گا بلکہ میرے آگے آگے چلے گا۔ غلام نے کہا تھا یہ کیسی بات کر رہے ہو، میں آپ کا غلام ہوں اور غلام آقا کے آگے نہیں چلا کرتے۔ تب اس آقا نے کہا تھا اور جو مدینے والے کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے، اب تو پیچھے نہیں بلکہ میرے آگے آگے چلے گا۔ اب غلام آگے آگے چل رہا ہے، آقا پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ جب غلام لے کر کے پہنچا ہے میرے مصطفیٰ کے دربار میں، جب آقا کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے تو قدموں میں گیا تھا اور قدموں میں جا کر کے کہا تھا یا رسول اللہ، صرف میرے غلام کو گورا کرنے سے کام نہیں چلے گا، جس طرح آپ نے میرے کالے غلام کو کالے سے گورا کر دیا ہے اسی طرح میرے دل کی تاریکی کو ختم کیجئے اور کلمہ پڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن کرم میں رہنے کی جگہ دیجئے۔ اس کو جب کسی عاشق نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے خطا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر کوئی حسین و جمیل دیکھ کر کے دل لگانا ہو تو میرے مصطفیٰ سے خوبصورت اگر کائنات میں کوئی ہے تو پھر لے کر کے آئیے۔